ابھی محرم کا مہینہ داخل ہوا نہیں ہے کہ کچھ بدمعاش اور شریر اور شر پسند لوگ نکل گئے ہیں ڈھول تاشے لے کر، ڈھول تاشے لے کے نکل گئے ہیں، شور و غوغا کر رہے ہیں، واویلا مچا رہے ہیں، غدر مچا رہے ہیں اور شر پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے درمیان برائی کو ایجاد کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان برائی کو پھیلا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کر رہے ہیں۔ حسین سے محبت کی علامت یہ ہے کہ تم غوغا کرو، حسین سے محبت کی علامت یہ ہے کہ تم بازاروں میں نکل کر کے شور و غوغا کرو، واویلا مچاؤ، غدر مچاؤ۔ حسین سے محبت کا یہ علامت ہے کہ وہاں حضرت امام حسین نے خود کو قربان کر دیا اور تم ڈھول تاشے بجاؤ۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ تمہارے گھر میں کوئی مر جائے اور ہم وہاں جا کر کے ڈھول تاشے بجائے؟ تمہارے گھر میں کسی کی موت ہو جائے اور کوئی جا کر کے وہاں ڈھول تاشے بجائے، کیا تمہیں یہ پسند ہوگا؟ وہاں حضرت امام حسین نے خود کو قربان کر دیا، وہاں حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا، وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماننے والوں کو قربان کر دیا، اتنے لوگوں کو قربان کر دیا، اور آپ ان کی محبت میں ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، ان کی محبت میں آپ شور و غوغا کر رہے ہیں، ان کی محبت میں آپ غدر مچا رہے ہیں۔ خواتین اپنے گھروں سے نکل چکی ہے، ان کے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، وہ پردے میں نہیں ہے، طرح طرح کے میک اپ کر کے وہ بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ کیا یہ حسین سے محبت کی علامت ہے؟ کیا یہ حسین سے محبت کی دلیل ہے؟ اگر ایسی محبت کرتے ہیں تو ایسی محبت کرنا چھوڑ دے اور ایسی محبت کا دعویٰ کرنا چھوڑ دے۔ اگر حسین سے محبت کرتے ہیں تو ایسی محبت کرے کہ حسین کا ذکر کرے، اگر حسین سے محبت ہے تو ایسی محبت کرے کہ حسین کے نام کا لنگر بانٹے، اگر حسین سے محبت ہے تو ایسی محبت کرے کہ ان کے نام کے جگہ جگہ پر آپ میلاد خوانی کرے، ان کے نام کا چرچا کرے، ان کے نام کے قصیدے پڑھے، ان کے شان کو بیان کرے، ان کے نام پر آپ تحفے تحائف کو تقسیم کرے، ان کے نام پر آپ شربتوں کو بانٹے۔ یہ حسین کی محبت کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہ لاٹھی لے کے نکل گئے، یہ نہیں کہ ڈھول تاشے لے کے نکل گئے اور جا کر کے ہم چلا رہے ہیں، شور و غوغا مچا رہے ہیں، غدر پھیلا رہے ہیں۔ اگر ایسی محبت کرتے ہیں تو ایسی محبت کرنا چھوڑ دے، ورنہ ہمارا اور آپ کا آخرت بہت برا ہو جائے۔ عجب ماحول بنا کر رکھا ہے لوگوں نے۔ ابھی محرم کا مہینہ شروع نہیں ہوا، ڈھول تاشے شروع کر دیے، کی توفیق ہوتی نہیں ہے، لیکن حسین سے محبت کر رہے ہیں۔ کیا یہ محبت ہے حسین سے؟ وہاں حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر کے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی، اور تم حسین سے محبت کرتے ہو، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہو، ڈھول تاشے بجا رہے ہو، کہتے ہو ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ایسی محبت ہے حسین سے تو یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دو۔ وہاں انہوں نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی، وہاں پر مقدرات اسلام نے، وہاں پر رسول زادیوں نے، ایسے موقع پر جنگ ہو رہی ہے، جنگ کا سمے ہے، لیکن ان کے سروں سے دوپٹہ نہیں ہل رہا ہے، ان کے سروں پر دوپٹہ ہے، اور یہاں خواتین اسلام حضرت امام حسین کی محبت، رسول زادیوں کی محبت کی علامت یہ پیش کر رہی ہے کہ ان کے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، وہ بازاروں میں گھوم رہی ہے، تماشے کو دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل چکی ہے۔ ایسی محبت، اگر ایسی محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ محبت کرنا چھوڑ دو۔ خود کو حسینی کہتے ہیں، خود کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیوانہ کہتے ہیں، اور یہ کام کر رہے ہیں، آپ کا یہ عمل ہے، اور آپ کے اس عمل سے کیا یہ ثابت ہوگا کہ ہم حسین کے محبت کرنے والے ہیں؟ یہ بالکل ثابت نہیں۔ یہ جتنے شر پسند نظر آ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ان چیزوں سے رک جائے، اور جتنے بڑے لوگ اس میں موجود ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس سے رک جائے اور اپنے بچوں کو، اپنے بال بچوں کو اس سے روکے، اپنے بال بچوں کو ان چیزوں سے روکے، انہیں کہیں کہ اگر حسین سے محبت اتنی ہے تو اپنے گھر میں میلاد خوانی کا انتظام کرو، حسین سے محبت اتنی ہے تو کچھ بنواؤ اور کچھ بنوا کر کے لنگر تقسیم کرو، اگر حسین سے اتنی محبت ہے تو حضور کے نام کے، حسین کے نام کے لنگروں کو تقسیم کرو، حسین سے محبت ہے تو حسین کے شان میں قصیدے بیان کرو، یہ حسین کی محبت کی علامت ہے۔ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، عجب ہوگا، عجب سما بنا کے رکھا ہے ان لوگوں نے۔ ایسے لوگ جو ایسا کر رہے ہیں وہ لوگ سمجھ لیں کہ کل قیامت کے دن اس طرح کی کٹائی ہوگی ان کی، ایسی مار پیٹ ہوگی ان کی کہ ان کے شکلیں نہیں پہچانے جائیں گے۔ عجب ماحول بنا کے رکھا ہے، لوگ سدھر نہیں رہے ہیں، ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں، مسجدیں ویران ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو نماز پڑھیں گے نہیں، ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو کہیں گے کہ ہمارا جسم ناپاک ہے، ہمارے کپڑے ناپاک ہے۔ وہیں اگر کہو کہ چلو دعوت پہ جانا ہے تو نیا کپڑا پہن کر کے آ جائیں، یہ کیسی محبت ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں انہیں یہ توفیق نہیں ملتی کہ اچھا کپڑا پہن کے نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ ارے میاں، ہم اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں گویا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، سر پہ جو ٹوپی ہے وہ جالی والی ٹوپی ہے، جسم پر جو کپڑا ہے وہ کپڑا پھٹا پرانا ہے، یہ محبت ہے؟ نماز سے یہ عشق ہے؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بن صبر کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اگر کہیں آپ کو کہ کسی اچھے دربار میں جانا ہے،
کوئی اچھے لوگ آپ کو دعوت دے دے اس کے یہاں جانا ہے تو بڑا تیار ہو کر کے، اچھا کوٹ پیٹ لگا کر کے، اچھے سے پرفیوم لگا کر کے اس کے یہاں دعوت میں جائیں گے، اور نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو جسم پر جو لباس ہے وہ پھٹا ہوا، سر پہ جو ٹوپی ہے وہ ٹوپی جالی والی ہے. کیا آپ کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اچھا کپڑا پہن سکے؟ کیا آپ کے پاس یہ ہمت نہیں کہ اچھی ٹوپی خرید کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ سکے؟ اور کچھ لوگ تو اتنے بھی ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک نہیں آتے، اور خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے مسجد. یہ جان لیجئے اللہ کا غضب اور اللہ کی ناپسندیدگی کیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے ناراض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے آپ سے رزق کو نہیں چھینے گا. اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے ناراض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سر سے چھت کو نہیں چھینے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں سے سجدوں کی توفیق کو چھین لے گا. جو نہیں سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نہیں جا رہے. تم اتنے بدبخت ہو گئے ہو، تم اتنے کمبخت ہو گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں آ کر کے سجدہ کرو. کہتے ہو کہ تم نہیں آ رہے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم نماز پڑھو. ہم اور آپ نماز پڑھتے تو اپنے لیے نماز پڑھتے، اس سے ہمارے رب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم نماز پڑھیں گے ہماری بخشش ہوگی، ہم نماز پڑھیں گے ہماری مغفرت ہوگی. نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمیں اور آپ کو جہنم میں جانا پڑے. لیکن ہمیں سمجھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. حسین کی محبت کے ڈنگے بجا رہے ہیں، طرح طرح کے واویلے مچا رہے ہیں. ان چیزوں کو کرنا چھوڑ دیں اور پکے حسینی بن کر کے دکھا. حضرت امام حسین کا مہینہ آ رہا ہے، بالکل طور طریقے کے ساتھ، اسلامی رنگ و آہنگ کے ساتھ حضرت امام حسین کے نام پر محافل منعقد کریں، مجلسیں منعقد کریں، میلاد خوانی کروائیں، ان کے نام پر لنگر بانٹیں، شربتیں بانٹیں، کھچڑا بنائیں، انہیں تقسیم کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پھیلائیں. جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کریں. جو قرض میں مبتلا ہے اگر آپ اس کے قرض کو اتار سکتے ہیں تو قرض کو اتاریں. جس کے یہاں بیٹیاں رہ گئی ہیں نکاح کے لیے اور ان کے لیے اسباب نہیں ہے تو ان کے لیے اسباب کو پیدا کریں، آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کریں. یہ حسین کی محبت کے نام. اس طریقے کا عمل کو اپنی زندگی میں داخل کریں، تب جا کر کے آپ کا یہ کہنا کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں یہ صحیح ثابت ہو. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں.